اسلام آباد کے جورسڈکشن میں جو بھی ایف آئی آر ہوگی کار چوری کے متعلقہ وہ اس کی تفتیش اینٹی کار لفٹنگ یونٹ میں ہوتی ہے۔ تو 1 جنوری سے لے کر 30 جولائی تک اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو گاڑیاں چوری ہوئی ہے وہ 68 ہے۔ 68 میں 29 گاڑیاں ریکورڈ ہو چکی ہیں۔ یہ ملزمان جو تھے اس کی موڈس اپرنڈائی کے لحاظ سے یہ بڑا یونیک تھے۔ یہ جب بھی روڈ میں پنڈی میں یا اسلام آباد میں کسی لیڈیز کو دیکھتے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تو اس کو موٹر سائیکل سے چیس کرتے۔ 5 گاڑیاں ان لوگوں نے چوری کی، 5 گاڑیاں ریکور ہوئی اور 67 لاکھ کی ریکوری ان سے ہم نے کرا کے قانونی کارروائی ان کے خلاف جاری ہے۔ چور کے پاس عموماً ٹائم بہت کم ہوتا ہے، وہ گاڑی چوری کرتا ہے جو ایزیلی چابی سے انلاک ہو، سٹارٹ کریں اور لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے میاں نور اللہ۔ میں اینٹی کار لفٹنگ یونٹ اسلام آباد میں بطور انچارج ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور اسلام آباد کی جورسڈکشن میں مختلف تھانوں میں جو بھی کار چوری کے متعلقہ ایف آئی آر یا بنفی کال موصول ہوتی ہے تو اس کے بعد تھانے میں ابتدائی کارروائی کے بعد تفتیش کے لیے ہمارے پاس جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کے ڈائریکشن اور احکامات کی روشنی میں وہ ان کی تفتیش اینٹی کار لفٹنگ یونٹ میں منتقل ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ اسلام آباد کے جورسڈکشن میں جو بھی ایف آئی آر ہوگی کار چوری کے متعلقہ وہ اس کی تفتیش اینٹی کار لفٹنگ یونٹ میں ہوتی ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ کار چوری تھی پچھلے سالوں میں، جو ہر سال بتدریج اس میں کمی پیش آ رہی ہے۔ پچھلے سال ہماری 2025 میں 1 جنوری سے لے کر 30 جولائی تک 214 گاڑیاں چوری ہوئی تھی، جو ایف آئی آر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب بھی کرائم کے متعلقہ زیرو ٹالرنس ہے۔ جو بھی کوئی ورفہ کی کال موصول ہوتی ہے اس پہ متعلقہ تانے کا ایس ایچ او فوری ایف آئی آر درج کر کے ایف آئی آر کے پہلے کارروائی کے بعد فوراً اس کی تفتیش اسلام آباد میں آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت چیک اینڈ بیلنس ہے افسران کا بھی۔ تو 214 ایف آئی آر پچھلے سال میں اس 7 مہینوں میں اس کے درج ہوئے تھے، ان میں سے 95 گاڑیاں ریکورڈ ہو گئی تھی 214 میں سے۔ تو اس سال جو اب اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں 2025 کے ساتھ، تو 1 جنوری سے لے کر 30 جولائی تک اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو گاڑیاں چوری ہوئی ہے وہ 68 ہے۔ 68 میں 29 گاڑیاں ریکورڈ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دیگر پچھلے سالوں کی تفتیش میں بھی ہمارے پاس 21 گاڑیاں ریکورڈ کر اس سال ہم برآمد کر چکے ہیں اور اپنے مالکان کو بعد از قانونی کارروائی حوالے کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو کیس ہے، یہ جو ابھی گینگ بسٹ ہوا ہے، اریسٹ ہو کے ابھی ہمارے پاس ہیں ریمانڈ پہ، یہ ملزمان جو تھے اس کی موڈس اپرنڈائی کے لحاظ سے یہ بڑا یونیک تھے۔ یہ جب بھی روڈ میں پنڈی میں یا اسلام آباد میں کسی لیڈیز کو دیکھتے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تو اس کو موٹر سائیکل سے چیس کر کے اس کا پیچھا کرتے، اور وہ جب اسلام آباد میں یہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ گاڑی پارک کرتی تو یہ فوراً اس سے گاڑی چوری کر کے لے کر جاتے تھے۔ اس تفتیش میں ہمیں یہ پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے جب ایک گاڑی چوری ہوئی تو ہم اس پہ تو دوسری ہوئی تو تھوڑا سا ہم الرٹ ہوئے، اس میں ہم نے پھر اپنے سورسز استعمال کی، انویسٹیگیشن کی اور اپنا سیف سٹی کیمرہ جہاں تو لوکل کیمرے چیک کی، تو اس میں ہمیں یہ دیکھا کہ یہ گاڑی 15 کلومیٹر پہ اس کو چیس کرتے ہیں یہ گروپ، اس لیڈیز کو، اس ڈرائیور حضرات کو، اور جب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ چلی جاتی ہے گاڑی چوری کر کے لے جاتے رہے۔ تو ان سے جب تفتیش میں ہم نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ اس طرح کیا کرتے ہیں، تو اس نے کہا وہ صاحب کا ریکارڈ یافتہ تھے، تو ان لوگوں نے کہا ہمارا ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ لیڈیز اتنا کیئر نہیں کرتی گاڑی کا لاک کرنے میں اور سیکیورٹی میں، تو اور دوسرا اگر وہ ہمیں دیکھ بھی لے کہ گاڑی چوری ہوئی تو اب آسانی ہم اس سے فرار ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لیڈیز کو چیس کر کے گاڑیاں چوری کرتے ہیں۔ اس کو برسٹ کر کے ابھی ہمارے پاس وہ فزیکل کسٹڈی میں، تو وہ 5 گاڑیاں ان لوگوں نے چوری کی، 5 گاڑیاں ریکورڈ ہوئیں اور 67 لاکھ کی ریکوری ان سے ہم نے کرا کے
قانونی کارروائی ان کے خلاف جاری ہے۔ یہ تو دیکھیں، یہ جو چیس کرتے گئے کسی بھی لیڈیز کو جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، وہ جہاں پارک کرتی ہے یہ گاڑی چوری کرتے ہیں۔ وہ ایک گاڑی اس کے ایفیڈ سے چوری ہوئی تھی، ایک گاڑی G9 سے چوری ہوئی تھی، اور ایک گاڑی اس کا تھانہ I9 کے ایریا میں سیکٹر H8 سے چوری ہوئی، اور 2 گاڑیاں اور بھی تھی اس طرح کے ان لوگوں نے چوری کری۔ وہ DI خان بیچتے رہے، اپنے استعمال میں کیے، ٹیمپر کرنے، اور آگے بونافائڈ پرچیزر بیچنے کے لیے یہ تیار کر کے آگے بیچتے تھے، جو ہم نے اس سے ریکور کروا۔ یہ گاڑیاں چونکہ اس میں ایک ملزم جو تھا کشمیر سے تعلق ہے، اور ایک ملزم کا DI خان میں تعلق ہے، تو یہ 2 گاڑیاں ان لوگوں نے اپنے آبائی علاقے میں بیچ دی تھی DI خان میں، اور کچھ گاڑیاں ان لوگوں نے اپنے کشمیر بیچتے رہے نکیال سیکٹر کے ایریا میں، جو ادھر سے پھر وہ ہم ریکور کروا کے مالکان کے حوالے کر چکے ہیں۔ یہ چونکہ ڈاؤن ماڈل کی گاڑیاں چوری کرتے رہیں، تو یہ گاڑی اگر کرولا ہے ڈاؤن کرو 2010-11 تو وہ 2 سے لے کر 3 لاکھ پہ بیچتے رہیں، اور اگر مہران ہے تو وہ 1.5 لاکھ، 1,50,000، 1,40,000، 1,30,000 تک یہ آگے بیچتے رہیں۔ اچھا، اگر کار چوری کو اگر گروپوں میں تقسیم کیا جائے موڈس آپرینڈائی کے لحاظ سے، تو 2 قسم کے گروپ بنتے ہیں۔ ایک ہے یہ اپ ماڈل کرولا گاڑیاں، یہ گاڑیاں اس کا موڈس آپرینڈائی مختلف ہے ڈاؤن گاڑیوں کے، کرولا اور مہران سے اور کیری ڈبے سے۔ اس کا کھولنے کا، چوری کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کم از کم 2 سے 3 بندے ہوتے ہیں، اور وہ ویپن بھی تھوڑے سے ہینیس کرائم کے مترکہ لوگ ہوتے ہیں، اس کا طریقہ واردات علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر ڈاؤن ماڈل کو ہم وہ کر دیں تو وہ ڈاؤن ماڈل چابی سے گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، وہ پرانی گاڑیاں چابی سے کھل جاتی ہیں، تھوڑا سا ماسٹر کی یہ یوز کرتے ہیں۔ تو کرولا، ٹویوٹا کرولا کی بات کر رہا ہوں، ہونڈا کمپنی کی ڈاؤن ماڈل کی گاڑیاں جو عموماً 2014-13 سے نیچے کے ماڈلز ہیں، مہران، کیری ڈبہ، یہ چابی سے چوری کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو آسان طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا، وہ ڈاؤن ماڈل کے جو چور ہیں وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتے، تو وہ اگر گاڑی لوگ اس کے لیے وہ کر دیں، اسٹیئرنگ لاک کے مینول عام روٹین کی لاک کے علاوہ ایکسٹرا لاک اسٹیئرنگ کے اوپر لگا دیں، تو اس پہ چونکہ وہ اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، آسانی سے لوگ عموماً لاک لگا دیتے ہیں، وہ آسانی سے وہ توڑ دیتے ہیں ادھر ہی اپنے انسٹرومنٹ سے، پائپ لائن سے وغیرہ سے۔ لیکن اگر پراپر اسٹیئرنگ کے اوپر پراپر لاک لگا دے تو اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، اس کے لیے کم از کم توڑنے میں اس چور کو 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں۔ تو چور تو عموماً اپنے لیے ایزی ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے، تو اس وجہ سے نا بہت سی گاڑیاں جو لاک ہوتی ہے وہ چور چھوڑ دیتا ہے، اس کے نزدیک ہی نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیور ہوتی ہے، وہ تھوڑے سی اس کا کام مشکل ہوتا ہے، تو اس چور کے پاس عموماً ٹائم بہت کم ہوتا ہے، وہ گاڑی چوری کرتا ہے جو ایزیلی چابی سے ان لاک ہو، سٹارٹ کریں اور لے جائیں، 1 سے 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ لاک لگا ہو تو اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، اس وجہ سے وہ اس گاڑی کے نزدیک نہیں لگتا۔ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ میں تھوڑے ٹائم کے لیے کسی دفتر میں جا رہا ہوں، کسی سرکاری آفس میں یا پرائیویٹ دفتر میں 5-10 منٹ کا کام ہے، میں کر کے آ جاتا ہوں۔ اصل میں بگ سٹی میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا پارکنگ کا، لوگ گاڑی دور پارک کر کے اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اپنے چور جو گاڑی چوری کرتے ہیں نا، ہارڈلی 2 سے لے کر 3 منٹ تک ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم کو آپ نے سیکیور کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پارکنگ میں گاڑی کی کھڑی کریں، پراپر جو پارکنگ ہے اس میں کریں، آپ بے فکر، بے شک آپ 1 دن بعد آ جائیں، آپ کی گاڑی محفوظ رہے گی۔ اگر آپ روٹین کا مارکیٹ میں یا کسی اس میں جاتے ہیں، کسی دفتر وغیرہ میں، تو آپ کم از کم اگر پارکنگ نہیں میں لے کر جا رہے، دور ہے یا مینیج نہیں ہو پا رہا، تو کم از کم آپ نا ایکسٹرا لاک اسٹیئرنگ کے اوپر ضرور لگایا کریں۔ وہ اس کے نزدیک، جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے نزدیک اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو چور اس کے نزدیک نہیں لگتا۔ اور خصوصاً ڈاؤن گاڑیاں جو ہے، میں نے آپ کو اس کے بتا دیا، ٹویوٹا کرولا، ان کے لیے ایکسٹرا لاک اسٹیئرنگ کے اوپر انتہائی ضروری ہے۔ حقیقت میں نا لوگوں کے مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، کہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے مال و جان کی پروٹیکشن۔ لیکن میں تھوڑا سا اس میں آپ کے وساطت سے یہ میسج عوام کو دینا چاہوں گا کہ
چونکہ یہ کار چوری کے حوالے سے اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو کار چوری اس طرح ہے کہ یہ ایک آرگنائز کرائم ہے، اور اس میں سے بین صوبائی گینگز جو ہے نا ملوث ہوتے ہیں. تو آرگنائز کرائم میں چور چوری کر کے ود ان نو ٹائم وہ کوشش کرتا ہے چور آنے سے پہلے وہ گاڑی بیچتا ہے، اور اس سے پھر خریدنے والا فوری اپنے پاس فونوں پہ آگے گاڑی بیچتا ہے. تو آرگنائز کرائم میں اس میں چور کے بعد 3-4 لوگ اور ملوث ہو جاتے ہیں. کوئی لے کر جاتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کوئی اس سے خریدتا ہے، کوئی اینڈ تک بونافائیڈ پرچیزر تک آتی ہے. تو اس معاملے میں پولیس کو بہت دشواریاں ہوتی ہیں. ہم ملزمان پکڑ بھی لیتے ہیں، کرمنل کیس کو ہم چالان بھی کرتے ہیں، لیکن ریکوری مدعی کو کمپنسیشن نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی جو ہے نا ایک سے نہیں دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں پہ چلے جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے دشواری ہوتی ہے. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم تو ملزمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ملزمان جو ہے ایکٹیو گینگ جو ہے اس کو ہم اریسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے اگر ریکوری کریں 50% 60% جو نزدیک ہے چور کے قریب آس پاس نزدیک دونوں میں کی ہوتی ہے وہ تو ہم اس میں کامیابی ہمیں مل جاتی ہے. لیکن اگر وہ گاڑی چین میں آگے چلے جائیں تو اس میں سے ایک بندہ بھی مس ہو جائے نا تو وہ ریکوری کی چانسز ضائع ہو جاتے ہیں. تو پبلک کو یہ میرا میسیج ہے کہ اپنی گاڑی محفوظ کرائیں، سیکیورٹی لاک لگائیں، ٹریکر جو بھی اس کی ضروری چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، تو وہ بھی اپنے اس سے نقصان سے بچ سکیں گے اور ہماری بھی محنت کم لگے گی. تو 2014 سے پہلے نا فینس نہیں تھا 09 پہ. تو آپ یقین جانیں آپ کو خیرت ہوگی کہ اسلام آباد اور پنجاب کی گاڑیاں افغانستان جلال آباد کی شو روم میں بھی بکتی تھی. ہم ادھر سے بھی ایک کیس میں اسپیشل کیس میں گاڑی لے کر آ گئے تھے. یہ اس کی سب سے بڑی ثبوت ہے. فینس کے بعد فینس لگ گیا. فینس لگنے کے بعد جب فینس لگ گیا تو ہماری گاڑی جانا بند ہو گئی. فینس کے بعد جو گیٹوں پہ تھے لوگ چور آنا جانا تورہم بارڈر پہ تھے. تورہم بارڈر پہ بھی سیکیورٹی نہیں تھی، چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، تو ایزیلی ایکسیس تھا. جس طرح میں جا رہا ہوں پشاور تو جلال آباد جانا ایسا تھا جیسے میں پشاور جا رہا ہوں. جب اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوا تو اس پہ اور بھی کمی آئی. جب تورہم بارڈر کے بعد چمن بارڈر پہ چیک اینڈ بیلنس ہوا تو اور کمی آئی. اور جب افغانی چلے گئے تو ان میں سے اگر میں کہوں 30 سے 40% کرائم میں کمی آئی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا.